إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دینی بھائیوں، سب سے پہلے ہم لوگ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں جس رب کریم نے ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا اور ایمان جیسی عظیم نعمت، عظیم دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں عطا کی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے جو ہمیں دین کی شکل میں، اسلام کی شکل میں اور ایمان کی شکل میں یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے، اس نعمت پہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں یہ کم ہے. کیونکہ پوری دنیا اور اس کائنات کی ساری چیزوں کو بھی اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو ایمان کی دولت، ایمان کی طاقت اور ایمان کی قیمت سے زیادہ اس کی قیمت ہے. کیونکہ ہم ذرا تصور کریں کہ اگر ہمیں یہ ایمان اور اسلام کی نعمت نہ ملی ہوتی اور ہم مسلم نہیں ہوتے، ایمان والے نہیں ہوتے، تو پھر جو اصل ہماری زندگی ہے، اصل ہماری منزل ہے، جو ہمیشہ کا ہمارا ٹھکانہ ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، جس کا جو ہے کوئی ڈیٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس تک میں جو ہے ختم ہو جائے اور اس کی جو ہے مدت ختم ہو جائے، اس کی کوئی جو ہے کہیں پر اس کی وضاحت نہیں ہے. اس ابدی زندگی میں، اس ہمیشہ کے گھر میں ہمارا کیا انجام ہوتا ہے، اس کا ہم میں سے ہر ایک عقل رکھنے والا، ہر ایک سوچ سمجھ اور بوجھ رکھنے والا ہر انسان یہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایمان اور اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے ہماری. تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ فضل، اللہ کی نعمت ملی ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام ہمیشہ بھیجنا چاہیے، جن کی محنت، جن کی کوشش، جن کی
قربانیوں کے بدولت، جن کی انتھک محنت کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور اس پہاڑ اور اتنے دور دراز ملک میں رہنے والے ہم لوگ بھی اسلام کو جان سکے، اسلام سے قریب آ سکے اور اسلام کو ہم نے اپنے گلے سے لگائے۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کی محنت، اور ان کے بعد پھر جو تابعین اور تبع تابعین اور اس امت کے جو نیک لوگ، دعات اور مبلغین اور علماء کرام گزرے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ ان سارے لوگوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے ان کے حق میں، اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے گزر چکا ہے، اور اس مہینے کو ہم نے پایا، اور پھر وہ مہینہ ہم سے جدا بھی ہو گیا۔ اب یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور یہ احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہم پر کیوں فرض کیے تھے، رمضان کا روزہ ہم پر کیوں فرض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادتوں میں رمضان کے روزے کو کیوں رکھا ہے، کیا مقصد ہے؟ جو ایک مہینہ ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ایک مہینہ ہم ہر طرح کی برائیوں کو چھوڑتے ہیں، ایک مہینہ ہم پوری پابندی نماز اور قیام میں اور تلاوت میں ہم پوری پابندی کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عبادت کو فرض کیا؟ کیوں ہم سے روزے رکھوانے کا مطالبہ کیا گیا؟ کیوں ہم پورے مہینہ بھوکے رہتے ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور صرف تمہارے اوپر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے جو امت گزری ہے، تم سے پہلے جو لوگ دنیا میں گزرے ہیں، جو انبیاء کرام پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کی امت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے، اور روزے رکھنے کا سسٹم پہلے زمانے میں بھی تھا، پہلی امتوں میں بھی تھا، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بتایا قرآن کریم کے اندر رمضان کے روزے فرض ہونے کا، وہ یہی بتایا کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ سے قربت پیدا ہو جائے۔ اب تقویٰ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، تقویٰ، لفظ تقویٰ جو ورڈ استعمال کیا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقویٰ کو ہم عام لفظ میں پرہیزگاری کہتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے تو اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر یہ بھی کنسیپٹ ہے، یہ بھی ان کی سوچ ہے کہ تقویٰ یا متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، اس کو وہ سمجھتے ہیں جو مسجد آتے جاتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، جن کا وضع قطع، جن کا لباس بہت ہی سادہ اور داڑھی لمبی ہوتی ہے دیکھنے میں، اور وہ خاکسار اور پرہیزگار نظر آتے ہیں،
تو یہ لوگوں کے ذہن میں عام طور سے ہوتا ہے کہ یہ متقی ہے یا تقویٰ ہونے کا یہی مطلب ہے کہ ایسے ہی لوگ جو ہے تقویٰ والے ہیں۔ یہ سوچ ہماری اپنے حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اسلام میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک تقویٰ کا مفہوم، تقویٰ کا معنی جو ہے اتنا محدود نہیں ہے۔ تقویٰ کا معنی، تقویٰ کا مفہوم جو ہے اسلام میں بہت وسیع ہے، اور تقویٰ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تقویٰ ہاں ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے، دل کے اندر جو ہے یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ ظاہری شکل و صورت، ظاہری بناوٹ، ظاہری وضع قطع اسٹرکچر کو دیکھ کر کے ہم کسی کو متقی نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے کہا کہ فلاں شخص بہت زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا متقی پرہیزگار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم یہ بات کیسے جانتے ہو کہ فلاں شخص متقی اور پرہیزگار ہے؟ کیا تم اس کے پڑوسی ہو؟ یعنی کیا تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو، تمہارا وہ پڑوسی ہے؟ تو کہا نہیں، میرا پڑوسی وہ نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس کے ساتھ سفر کرتے ہو؟ یعنی ایک ساتھ کہیں پہ سفر کرنا، کسی دور سفر پہ ایک ساتھ نکلنا، اس طرح کا معاملہ پیش آیا اس کے ساتھ؟ تو کہا کہ نہیں، اس طرح کا معاملہ بھی پیش نہیں آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک تمہیں 3 چیزوں کے بارے میں علم نہ ہو جائے، یا 3 چیزوں سے جب تک تم کسی کو پرکھ نہ لو، اس وقت تک تم کسی کو متقی اور پرہیزگار نہیں کر سکتے۔ یا تو تمہارا پڑوسی ہو، یا پھر تم اس کے ساتھ کہیں سفر کر چکے ہو، یا پھر اس کے ساتھ کوئی معاملہ تم کر چکے ہو، معاملات جو دنیاوی ہم کاروبار کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، کسی کو قرض دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، کسی کے ساتھ شیئر بنا کر کے ہم بزنس کرتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزوں کے ذریعے سے ہم پرکھ سکتے ہیں کہ تقویٰ کس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ کسوٹی جو ہے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہ بہترین کسوٹی ہے جس کے بنیاد پر ہم کسی کو متقی سمجھ سکتے ہیں، پرہیزگار سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم غور کریں یہ تینوں چیزیں واقعی میں جو ہے بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی کو متقی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اللہ والا جس کو کہتے ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ صرف ظاہری چیز کو دیکھ کر کے، مثال کے طور پہ کوئی نماز تہجد نوافل کی پابندی کرتا ہے، ٹوپی کی پابندی کرتا ہے، داڑھی اس کی اچھی ہے، اس بنیاد پہ ٹھیک ہے وہ اچھے آدمی ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، تقویٰ ہوگا، کیونکہ ممکن ہے وہ مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہوں اور کاروبار میں سود اور رشوت کے بھی کام کرتے ہیں، سودی کاروبار بھی کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہوں لیکن اپنے بھائیوں کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے والدین کے، اپنے رشتہ داروں کے حق بھی وہ جو ہے ادا کرتے ہیں، اس کا بھی امکان ہے، ان کے معاملات کا۔ تو جب تک یہ اسلام کا یہ جو وسیع مفہوم ہے کہ جب تک اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہماری پوری زندگی میں داخل نہ ہو جائے، ہمارے اخلاق میں، ہماری عبادتوں میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے طور طریقہ میں، معاملات کے ذریعے سے بہت زیادہ آپ کا تجربہ بھی ہوگا، بہت سارے لوگوں کا تجربہ شیئر بھی کرتے ہیں لوگ کہ جب کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو اپنے ہی پیسہ جو ہے اس کو بھکاری بن کر کے مانگنا پڑتا ہے، اپنے پیسے کے لیے جو ہے اس کو جو ہے ٹھوکریں کھانا پڑتا ہے۔ یہ معاملہ ہے، اس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ کس کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پایا جاتا ہے، معاملات کے ذریعے سے، کاروبار کے ذریعے سے۔ یہ چیزیں ہیں جو جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، اسلام میں تقویٰ کسے کہا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہو۔ ان اللہ لا ينظر
इला सुअरिकुम वला इला अजसामिकुम, हदीस में है कि अल्लाह ला यंजुरु इला सुअरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि अल्लाह तबारक ताला हमारी सूरतों को, हमारे जिस्म को, हमारे दिल डोल को, हमारी सेहत को, हमारी ज़ाहिरी चीज़ों को नहीं देखता है। अल्लाह ताला देखता है किसको? हमारे दिल को, हमारे अमाल को, हमारी नियतों को। ये अल्लाह तबारक ताला देखता है। तो जब तक अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में पैदा न हो जाए, उस वक्त तक जो है हम तकवा को हासिल करने वाले, या रमजान का जो मकसद था वो मकसद को हमने पा लिया, ये हम नहीं समझ सकते हैं, या ये अपने आप को महसूस नहीं कर सकते। तो रमजान मुबारक का जो सबसे बड़ा मकसद था वो अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में पैदा हो जाए। ये वजह थी ना कि हम जो है अकेले घर में होते थे रमजान के महीने में, हमें कोई देखने वाला नहीं होता था, हमें भूख भी लगी होती थी, प्यास भी लगी रहती थी, हमारे सामने जो है तरह तरह के खाना, फल फ्रूट, सारी चीजें मौजूद होती थी, लेकिन हम उसको छूते नहीं थे, हम उसको हाथ नहीं लगाते थे, जबकि हमें कोई नहीं देख, हमारे घर के लोग नहीं देख रहे होते थे, लेकिन हमारे दिल में ये ख्याल था कि अल्लाह तबारक ताला हमें देख रहा है। ये है तब सहरी का वक्त है, टाइम खत्म हो गया, आजान हो गई, अब उस चीज को हम जो अब तक तो हमारे लिए हलाल था, जिसे हम खा रहे थे, अब उसको हम हाथ नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह का डर हमारे को पता है कि अब अगर हम खाएंगे तो रोजा हमारा नहीं होगा। इफ्तारी का वक्त है, सारा कुछ दस्तरखान पे सजा हुआ है, लेकिन वक्त नहीं हुआ, हम उसको नहीं हाथ लगाते हैं, हम उसे नहीं खाते हैं। ये अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह के हुक्म की तामील, अल्लाह के ऊपर अमल करना। कोई हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, हम जो सब्र करते हैं, हम किसी को गाली नहीं देते, हम किसी की बुराई नहीं करते, और हम झूठी बात नहीं बोलते, झूठी गवाही नहीं देते रमजान के महीने में। क्यों? क्योंकि हमारा रोजा जो है वो खराब न हो जाए, अल्लाह ताला हमसे नाराज नहीं हो जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, यही चीज है जिसको हम तकवा कहते हैं। और रमजान का जो सबसे बड़ा मकसद ये है, जो एक महीना हमने ट्रेनिंग हासिल की, एक महीना तक जो हमने तरबियत हासिल की है बुराइयों को छोड़ने का, झूठ नहीं बोलने का, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने का, नमाज की पाबंदी करने का, तिलावत कुरान मजीद करने का, नवाफिल के एहतमाम करने का, यही हैबिट, यही आदत, यही जो है प्रैक्टिस हमारी बाकी महीनों की जिंदगी में भी दाखिल हो जाए, तो भी समझिए कि हमारे अंदर रमजान का जो मकसद था, जो अल्लाह तबारक ताला ने रमजान का मकसद जो रखा है, उस मकसद को हमने पाया, या उस मकसद को हम पाने में कामयाब हुए, तब हम समझ सकते हैं। लेकिन रमजान गुजरते ही अगर हमने नमाज फिर छोड़ दिया, रमजान गुजरते ही हमने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया, रमजान गुजरते ही हमने फिर हराम काम करना शुरू कर दिया, रमजान गुजरते ही फिर हमारे मामलात बिगड़ गए, आपसी ताल्लुकात बिगड़ गए, आपस में एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू हो गया, तो फिर ये हम समझ सकते हैं कि रमजान का जो मकसद था वो मकसद को हमने नहीं पाया, और हमारी जिंदगी में तकवा नहीं आ सका। तो रमजान का जो अल्लाह तबारक ताला ने महीना रखा है, ये दरअसल हमें किसी चीज की प्रैक्टिस कराने के लिए, हमें ट्रेन करने के लिए है, हमें जो है आदत डलवाने के लिए है कि हमारी जिंदगी में वही चीजें दाखिल हो जाए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, सुनते हैं बार बार कि नमाज सिर्फ रमजान के लिए नहीं है। हाँ ठीक है, अल्लाह तबारक ताला ने हमें ये आदत डलवाने के लिए रमजान में इसकी फजीलतों को बढ़ा दिया, सवाब को बढ़ा दिया, 70 गुना ज्यादा सवाब कर दिया।
नफिल का सवाब, नफल का सवाब जो फर्ज के बराबर कर दिया। तो ये हमें सवाब इसलिए बढ़ाया ताकि हमारी आदत बने, ये काम करके हमारी जो है आदत बन सके। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि नमाज सिर्फ रोजे में फर्ज थी और रोजे के बाद, रमजान के बाद अब नमाज हमारे लिए माफ है, या सिर्फ हमने जुमा पढ़ लिया तो हक अदा हो गया। अगर इस तरह की सोच हमारे किसी भी मुसलमान भाई के अंदर है तो मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। इस्लाम की रूह ये नहीं है, इस्लाम का हुक्म ये नहीं है, इस्लाम का फरमान, अल्लाह ताला का हुक्म और फरमान ये नहीं है कि हम रमज़ान में तो नमाज की पाबंदी करें और रमज़ान के बाद छोड़ दें। इस तरह का इस्लाम, इस तरह की ईमान, इस तरह की इबादत अल्लाह तबारक ताला को पसंद नहीं, और ये कोई काम आने वाली इबादत भी नहीं। हम ये सोचे कि हमने नमाज रमज़ान में नमाज पढ़ लिए, रोज़े रख लिए और क़याम कर लिया, ताजुद पढ़ लिया और हमारी ज़िंदगी जो है वो बख्शी चली गई और हम बाकी 11 महीने में हम अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजार ले, सब चीज़ छोड़ दें और हम जो है क़यामत के दिन हम कामयाब हो जाएंगे, हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी, हम जन्नत को पालेंगे। तो ये सोच एक अहमक वाली सोच है। एक बेवकूफ़ और नासमझ लोग जो इस तरह से बगैर सोचे समझे काम करते हैं, तो उस तरह की सोच होगी। तो अल-क़य्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत, हदीस में कहा गया अक्लमंद वो है, अक्लमंद इंसान, अक्लमंद मुमिन वो है जो अपने नफ्स का एहतसाब करता रहे, अपने आप का जायजा लेता रहे और आखिरत की तैयारी करता रहे। वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहु, और बेवकूफ आदमी वो है, हदीस में कहा गया बेवकूफ आदमी वो है जो अपने नफ्स को, अपने दिल को अपने ख्वाहिश के मुताबिक जो लगा दे, जो दिल में आया बस वही करना शुरू कर दे, ऐसा आदमी को बेवकूफ कहा गया इसमें। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जो रमज़ान का सबसे बड़ा सबक था, लेसन जो हमने रमज़ान से हासिल किया, वो अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में पैदा होना चाहिए। अल्लाह की इबादत और बुराइयों से बचने की जो हमने प्रैक्टिस की, वही चीज़ बाकी महीनों में हमारे अंदर होनी चाहिए। रमज़ान का दूसरा बड़ा मकसद जो है मेरे मोहतरम भाइयों, जो बहुत ही अहम मकसद है, वो सब्र है। सब्र रमज़ान का बहुत बड़ा मकसद ये है कि मोमिनों के अंदर, मुसलमानों के अंदर सब्र करने का जज्बा पैदा हो, सब्र करने का प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये इस्लाम, ये ईमान हमारा जो है, ये सब्र के बगैर नामुकम्मल है। इसलिए सूरह अस्र में हम पढ़ते हैं ना, जहाँ अल्लाह तबारक ताला ने ईमान की क्वालिटीज बताई है, मोमिनों के अंदर जो खूबियाँ होनी चाहिए, 4 खूबियाँ अल्लाह ताला ने बताई है। तो पहले कहा कि इल्लल्लज़ीना आमनू, सबसे पहली चीज ईमान होना चाहिए मुसलमानों के अंदर, और दूसरी खूबी जो है वह अमलुस सालिहात, नेक अमल, ईमान के बाद नेक अमल करना चाहिए मोमिनों को। और तीसरी खूबी बताया है कि वतवासौ बिल हक, हक के तरफ, हक पर चलना, हक के तरफ दूसरों को बुलाना, हक की दावत देना, हक बात बोलना और हक के तरफ, दीन हक के तरफ, दीन इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाना, ये भी एक मोमिन की सिफत है। और जो चौथी और अहम सिफत है वो वतवासौ बिस्सब्र, यानी जरूरी है मुसलमान होने के लिए कि उसके अंदर सब्र का जज्बा हो, सब्र करने वाला हो और सब्र की तलकीन करने वाला हो, दूसरों को भी सब्र की दावत देने वाला हो। इसीलिए मुसलमान जो है वो सब्र के बगैर जो है इस्लाम हमारा मुकम्मल नहीं होगा। अभी आप मिसाल ले लीजिए, फिलिस्तीन की मिसाल ले लीजिए, कितना जुल्म हो रहा है। अफगानिस्तान की मिसाल हमने देखी, अब फिलिस्तीन की मिसाल, ताज़ा मिसाल देखिए कि मुट्ठी भर मुसलमान वहां पर है, थोड़ी सी तादाद में वहां पर मुजाहिदीन है, लेकिन दुनिया के सुपर पावर का मुकाबला कर रहे हैं, सुपर पावर का वो लोग मुकाबला कर रहे हैं। सुपर पावर में सिर्फ इजराइल अकेले नहीं है, इजराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका उसकी पीठ पर है, बर्तानिया उसकी पीठ पर है, फ्रांस उसके पीठ पर, ये सारे सुपर पावर कहलाते हैं दुनिया में। लेकिन उसका मुकाबला कौन कर रहे हैं? गिने चुने मुजाहिदीन, और कोई नाकाम मुकाबला नहीं है, दुनिया इसको मान गई है कि कामयाब मुकाबला है। बल्कि जो तजिया निगार है
وہ اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ اس جنگ میں فلسطینی مجاہدین کی جو ہے کامیابی ہوئی، وہ کامیاب ہوئی، فتح یاب ہوئی، ان کی جیت ہوئی ہے، کیونکہ فوجی کارروائی میں اسرائیل کو جو ہے کوئی کامیابی نہیں ملی، اور مجاہدین جو ہے اس چیز پر کامیاب رہے، ان کو اپنے علاقے سے بھگانے میں، کھدڑنے میں، ان کو نقصان پہنچانے میں جو فلسطین کے مجاہدین کو کامیابی ملی۔ ٹھیک ہے، اس نے بے قصوروں کو، معصوموں کو بم سے اڑایا، عورتوں کو بم سے اڑایا، مریضوں کو، اسکول کے بچوں کو بم سے اڑا دیا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، جنگ کا کوئی اصول بھی نہیں۔ دنیا کی کسی بھی جنگ کا جو اصول بنتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ مقابل کا مقابلہ کرے، فوج سے مقابلہ ہو، فورس کا مقابلہ فورس سے ہو، یہ نہیں کہ آپ معصوم اور بے گناہ لوگوں کو مار دے اور سے کامیاب ہو گئے، یہ دنیا کا اصول بھی نہیں کرتا ہے اور ہمارا اسلام کا اصول بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنگ کے لیے، جہاد کے لیے جب بھیجا جاتا تھا صحابہ کرام کو، تو جو اس کے لیڈر ہوتے تھے، کمانڈر ہوتے تھے، کمانڈر کو یہ نصیحت کی جاتی تھی، تلقین کی جاتی تھی کہ دیکھو تم جنگ کرنے جا رہے ہو، جہاد کرنے جا رہے ہو، دشمن کا مقابلہ کرنے جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا تم کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، تم کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، تم کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، تم جو ہے کسی چیز کا بلا وجہ نقصان نہیں پہنچانا، یعنی کسی درخت کو، کسی جو سایہ دار پیڑ پودے کو نہیں کاٹنا، یہ ساری چیزوں کی جو نصیحت کر کے یا ہدایت دے کر کے تب جو ہے فوج کو روانہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اسلام کو سنو اور دنیا بھی اسی سناتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے ان مجاہدین نے کامیابی حاصل کی ہے، اور اس کی جو بڑی وجہ ہے صبر ہے۔ صبر، اگر صبر نہیں ہوتا ہمارے دین کا اور ہماری ایمان کا حصہ، اگر صبر نہیں ہوتا تو یہ کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے یہ رمضان نے بھی ہمیں صبر کرنا سکھایا، ہم نے صبر کیا، بھوک رکھ کر کے، پیاس رکھ کر کے، دوسروں کو ظلم کو جھیل کر کے رمضان کے مہینے میں صبر کرتے ہیں، تو یہ صبر کی پریکٹس بھی رمضان نے ہمارے اندر پیدا کی ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم اس رمضان میں ہم نے خرچ کیا دوسروں کے اوپر، زکوٰۃ نکالا، زیادہ ثواب ملتا ہے، زکوٰۃ ہم نے نکالا، صدقۃ الفطر نکالا، ویسے بھی اپنے غریبوں کو خوب مدد کی۔ تو یہ تعاون اور یہ انفاق اور یہ صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ رمضان سکھاتا ہے، اور یہ جذبہ جو ہماری ایمان کا حصہ ہے، جب تک انفاق کرنے کا جذبہ، خرچ کرنے کا جذبہ ہمارے دین میں، ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے ہمارا اسلام آگے نہیں بڑھے گا، اور حکومت جو کوئی بھی مضبوط نہیں ہوگی اسلامی حکومت۔ اس لیے خرچ کرنے کا جذبہ مومن ہوتا ہے، تو مومن وہ کنجوس نہیں ہوتا ہے، وہ بخیل نہیں ہوتا ہے، بلکہ بخیل کے بارے میں تو حدیث ہے کہ بخیل جو ہے جنت میں نہیں جاتے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو خرچ کرنے کا جو اسپرٹ اور خرچ کرنے کا شوق، یہ جو ہے رمضان نے ہمیں دلایا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں، اپنے مال سے ریگولر زکوٰۃ نکالیں، اور دوسروں کا جو ہے ہم ہمارے سماج میں جو بے سہارا لوگ ہیں اس کا خیال رکھیں۔ یہ جو رمضان یہ بھی سبق تھا۔ تو یہ چند چیزیں تھی میرے محترم بھائیوں، جو رمضان کے ذریعے سے جو سبق، جو نصیحتیں ہمیں ملی ہے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے فرض کرنے کا جو مقصد رکھا ہے وہ یہی باتیں تھیں۔ ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا احتساب کریں، جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے سماج کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے گھر کے افراد کے اندر ہم جائزہ لیں، اپنے بچوں اور اپنے اہل خانہ کا جائزہ لیں کہ رمضان میں جس طرح سے ان کی زندگی گزر رہی تھی وہی زندگی اب ان کی گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے، یا رمضان کا فائدہ انہیں حاصل ہوا یا نہیں ہوا، اور اس لحاظ سے پھر اپنے اندر چینجنگ لانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے رمضان میں ہم نے ساری چیزوں کا اہتمام کیا، خیال کیا، اور ساری برائیوں کو چھوڑا اور ہر اچھے کام کو کیا، وہی چیز، وہی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی غفلت اور یہ دنیا کی جو ہے فریب اور دنیا کی عیش اور عشرت، یہ جو ہے ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، اور شیطان کے وسوسے جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں
اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو رمضان کی جو برکتیں تھیں وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی اللہ تبارک تعالیٰ میں لانے اور پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمان بھائیوں کو پوری دنیا میں توفیق عطا فرمائے. وقولوا قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم انه تعالى جواد كريم.